امریکہ عمران خان کو بچانے میدان میں آ گیا۔ رجیم چینج آپریشن کے سب سے بڑے بینیفیشری خود عمران خان نکلے۔ مظلوم بن کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی، پی ڈی ایم حکومت کے خلاف بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے معیشت تباہ کی، اپنے سیاسی مخالفین کی عوامی پذیرائی کو نقصان پہنچایا، امریکہ مخالف بیانیاں بنا کر لوگوں کو اشتعال دلایا، حقیقی آزادی کے نعرے لگائے اور پھر حسب روایت یو ٹرن لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے کہتے تھے امریکہ نے حکومت گرائی، پھر کہا جنرل باجوہ نے گرائی، پھر کہا زرداری نے بندے توڑے اور پھر کہا محسن نقوی نے ان کی حکومت گرائی۔ دوسروں پر الزام لگا کر عمران خان نے امریکہ کو دراصل کلین چٹ دی۔ در حقیقت امریکہ نے جب عمران خان کی عوامی مقبولیت کم ہوتے دیکھی اور ان کو اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آئی تو انہوں نے سازش کا بیانیہ عمران خان کو دیا۔ ماضی میں بھی امریکہ ایسا کر چکا ہے۔ ایک ملک کے سربراہ جو اینٹی امریکہ ووٹ لے کر ہر بار جیتتے تھے، جب وہ مرے تو پتہ لگا وہ امریکہ کے ایجنٹ تھے، ان کے پیرول پہ تھے، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ یہی سب کچھ امریکہ نے پاکستان میں کیا۔ عمران خان پہ لگی اپنی 26 سالہ انویسٹمنٹ جب ڈوبتی دیکھی تو انہیں کھیلنے کے لیے اینٹی امریکہ بیانیہ دیا، جس پر عمران خان نے خوب سیاست چمکائی۔ ہر جلسے میں امریکہ کے خلاف محاذ کھولا۔ کوئی بھی واقعہ ہو، سب سے پہلے پولیس اس واقعے کے بینیفیشری کے بارے میں تحقیقات کرتی ہے۔ عمران خان کی حکومت گرنے کا فائدہ خود سب سے زیادہ عمران خان کو ہوا۔ اوپر سے لڑائی، اندر سے بھائی بھائی کی سیاست امریکہ اور عمران خان نے کی۔ اسی لیے تو عمران خان کی گرفتاری پر امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے سیاسی لیڈرز گرفتار ہوئے ہیں، لیکن امریکہ نہیں چیخا۔ مگر عمران خان کے بارے میں امریکی وسط ایشیا کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کر کے پاکستان کو ڈکٹیشن دی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا خطرناک ہوگا۔ ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ جلد الیکشن کروائیں۔ یہ سیدھا مداخلت اور دھمکی کا کیس ہے اور یہ اعتراف ہے کہ اصل سازش عمران خان نے امریکہ کے ساتھ مل کر کی۔